اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیات نمبر 11 تا 17 میں منافقین کی ایک شرارت کی طرف اشارہ، جب انہوں نے یہود کے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی یہاں سے نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون۔ اور یہ کہ اگر وہ اہل کتاب جلا وطن کیے گئے تو یہ منافق ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ منافق ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے مسلمانوں، ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر۔ یہ سب اکٹھے ہو کر کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کریں گے، سوائے یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں۔ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ ان کی آپس ہی میں شدید مخالفت ہے، تم انہیں متحد سمجھتے ہو لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشارہ جنگ بدر اور بنی قینقاع کے یہود وغیرہ کی طرف ہے، جب دونوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر و ضلالت اختیار کر، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بالکل بری الذمہ ہوں، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ آگ میں جائیں گے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا،
گناہگاروں کے لیے یہی سزا ہے۔